بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے تو انہیں مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض مولا ایک کائنات بھی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو لفظ مولا یہ لفظ ولی سے بنا ہے۔ تو ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حج سے واپس لوٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ لوگ اتنی ساری حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا ایک اور جملہ جو صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ جملہ اس جملے کا معنی بیان کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو مولا مانے، اس سے دوستی لگائے، تو بھی اس سے دوستی لگا۔ وعاد من عاداہ، جو علی سے عداوت اور دشمنی رکھے تو بھی اس سے عداوت اور دشمنی رکھ۔ یہ عداوت اور ولایت، عداوت کے مقابلے میں لفظ ولایت ہے۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں اور ولایت دوستی کو کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہ تھی، کچھ لوگوں نے بلا وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ اعتراضات کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر حضرت علی کی صفائی خود بیان کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا۔ تو یہ ولایت اور دوستی کے معنوں میں۔ ویسے لفظ مولا عربی زبان میں اور بھی کئی معنوں میں آتا ہے۔ مولا آزاد کرنے والے مالک کو بھی کہتے ہیں۔ مولا لفظ غلام کے لیے بھی آتا ہے۔ لفظ مولا کا معنی انگریزی میں جو آپ لفظ کزن استعمال کرتے ہیں، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، جنہیں آپ کزن سے تعبیر کرتے ہیں نا، عربی میں اس کے لیے بھی لفظ مولا آتا ہے۔ بعض ایک اور معنی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مولا کا معنی مددگار ہے، تو لہذا علی آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھو جہاں اسباب اور وسائل سے ماورا ہو کر مدد کا مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ بندے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ اسباب اور وسائل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آپ کو اسباب دیے، وسائل دیے، مال دیا، دولت دی، آپ کسی غریب آدمی کی نصرت اور مدد کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی مصیبت اور مشکل ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ اس کا قرضہ اتروا دیتے ہیں۔ یہ مدد زیر باس ہے ہی نہیں شرع میں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہمارے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ ایک مثال دیتے تھے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے نے چارہ کاٹا اور چارہ کاٹ کے گٹھڑی باندھ کے اب کھڑا ہے کہ وہ کوئی اٹھوا کر اس کے سر کے اوپر رکھ دے، تو پاس سے کوئی بندہ گزرتا ہے تو اس کا یار میری مدد کر اور یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، تو وہ اٹھوا کے سر پہ رکھ دے گا۔ یہ مدد اللہ نے اس کو ہمت دی ہے، یہ جائز ہے۔ اب وہی گٹھڑی باندھ کر کسی قبرستان میں رکھ لے
اور جو قبر میں مدفون ہے اس کو کہ اٹھوا کے میرے سر پہ رکھ، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسباب سے ماورا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے گزر گیا ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی معاملات میں دخل نہیں ہے۔ تو اگر مولا بمانے اس طرح کی مدد کے ہونا تو ایک واقعہ پھر ذہن میں لے آؤ۔ جس وقت احد کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں درے کے اوپر کچھ صحابہ کو بٹھایا۔ وہ آج بھی درہ پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی رہ گئی موجود ہے، باقی جو میدان احد ہے الحمدللہ وہاں بہت بڑی جامع مسجد بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ایک طرف شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ تو وہ درے پہ اوپر کچھ صحابہ کو بٹھا دیا اور حکم دیا جب تک میرا آرڈر نہ آئے درہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، کافر میدان جنگ میں مال و زر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے نا تو جو میدان میں موجود صحابہ تھے پھر ان کا چھوڑا ہوا مال اکٹھا کر رہے تھے۔ تو جو درے پر لوگ تھے ان میں اختلاف ہوا، کچھ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی بات کا مقصد تو اتنا ہی تھا کہ دشمن جب تک یہاں ہے اتنی دیر تک درہ نہ چھوڑنا، دشمن بھاگ گیا ہے، اب ہم ان کی مدد کے لیے سامان اکٹھا کرواتے ہیں۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے کہا میرا حکم نہ آئے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جب تک رسول اللہ کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چند صحابہ وہاں رہ گئے، باقی میدان میں اتر آئے۔ اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جاہلیت کے زمانے بھی بڑے جنگجو اور جنگ کے میدان کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ تھوڑا سا ہی آگے نکلے ہی تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو درہ خالی ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں۔ وہ واپس پلٹے وہاں سے نا، تو درے کی طرف سے آ کر اوپر چڑھے، ادھر سے حملہ کر دیا۔ تو مسلمان تو مصروف تھے مال جمع کرنے میں، توجہ ادھر تھی نہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ یکدم جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفوں میں ذرا کھلبلی مچ گئی، بڑا نقصان بھی ہوا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے جو 4 دانت ہیں ان میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا، جس کو عربی میں رباعیہ کہتے ہیں۔ تو آپ کا ایک رباعیہ 4 دانتوں میں سے ایک دانت میدان احد میں شہید ہو گیا۔ سر پر جو لوہے کی ٹوپی جنگی پہنی ہوئی تھی وہ بھی اندر تھوڑی سی دھنس گئی، زخم ہو گیا سر، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا نا ایک موقع پر کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی جنہوں نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کر دیا۔ تو ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ اب ہر طرف کھلبلی مچ گئی، ابو سفیان نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، پوچھا حل فیکم محمد، اور لوگوں بتاؤ کیا تمہارے اندر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے سوال کا جواب نہیں دینا، چپ رہو۔ پھر اس نے کہا حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ فرمایا نہیں جواب دینا۔ تیسرا سوال کیا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ فرمایا جواب نہیں دینا۔ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ جب تینوں کا جواب نہ ملا تو اس نے نعرہ مارا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اولو حبل، اولو حبل، حبل بت تھا نا ان کا مکے میں، اس کو پکار کے کہہ رہے اے حبل تو اونچا ہو جا، اے حبل تو اونچا ہو جا۔ اب یہ تھا شرکیہ نعرہ کہ احد میں کھڑے ہو کر جو بت اپنا مکے میں رکھا ہوا ہے اس کو مخاطب ہو کر کہہ رہے۔ اللہ کے نبی نے توحید کی بات آئی پھر تاخیر نہیں کی، فرمایا عمر اس کو جواب دے، اللہ اعلی و اجل،
اللہ اعلی و اجل، سب سے اونچا اور جلیل القدر ہمارا اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری دیوی مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس مدد کے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مددگار۔ آپ بتائیں کیا حضرت علی عہد میں تھے کہ نہیں تھے؟ علی عہد میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس موقع پر جب مدد کی بات تھی تو کیوں نہیں کہا علی مولانا ولا مولا لکم؟ تم عزا کی بات کرتے ہو، ہماری مدد کے لیے علی ہیں، تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا۔ جب مدد کا مسئلہ تھا تو کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اور قرآن میں بھی ہے، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، آخر میں انت مولانا فانصرنا، انت مولانا، یا اللہ ہمارا مولا تو ہے، فانصرنا، تو ہماری مدد کر۔ جہاں مولا بمانے مدد ہے نا، اللہ نے بھی واضح کر دی ہے، انت مولانا فانصرنا، تو ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، ہماری مدد کر۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو مولا کہتے ہیں تو وہ دوست کے معنوں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت زید سے کہا یا زید انت اخونا و مولانا، تو علماء کو بھی تو آپ کہتے ہیں نا مولانا، مولانا کیا حال ہے، یا مولا بمانے دوست ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستی کے معنوں میں حضرت علی بھی مولا ہیں، اللہ کے پیغمبر تمام ایمان والوں کے دوست ہیں، پیغمبر بھی مولا ہیں، ملائکہ تمام ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اور جبریل علیہ السلام سمیت سب مولا ہیں، اور مومن بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہر مومن دوسرے مومن کا مولا ہے۔ سورہ تحریم دیکھو قرآن میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا نبی پاک سے کہ نبی پاک کا مولا اور دوست اللہ بھی ہے، جبریل بھی ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نیک ایمان والے بھی مولا ہیں۔ تو ہر مومن دوسرے مومن کا مولا بمانے دوست، مولا بمانے محبت کرنے والا، اور جب اسباب سے ماورا ہو کر مدد کے لیے مولا ہے وہ انت مولانا فانصرنا۔ یہ فانصرنا کا اگلا لفظ ساتھ ہی بتاتا ہے مدد کے لیے وہ اللہ مولا ہے۔